جذباتی ذہانت کیسے حاصل کریں؟ بہتر رشتوں اور مضبوط شخصیت کا راز۔ دوستو، کیا کبھی آپ کو کسی کی ایک چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ آیا ہے کہ آپ نے فوراً جواب دے دیا، لیکن کچھ دیر بعد آپ کو اپنی ہی بات پر افسوس ہونے لگا؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کسی انسان کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن بات سمجھنے کے بجائے وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے؟ اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے رویے نے آپ کا پورا دن خراب کر دیا؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو شاید مسئلہ آپ کا غصے کا نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنے جذبات کو سمجھنا نہیں سیکھا۔ اسے کہتے ہیں جذباتی ذہانت، یعنی ایموشنل انٹیلیجنس۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے جذباتی ذہانت کے 7 ایسے اصول جنہیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو آپ نے صرف اپنے غصے اور جذبات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے، بلکہ آپ کے رشتے بھی بہتر ہوں گے اور آپ کی شخصیت بھی مضبوط ہوگی۔ اور سب سے اہم بات، 7واں اصول سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا اصول ہے اپنے جذبات کو پہچاننا سیکھیں۔ دوستو، جذباتی ذہانت کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس وقت آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ مثلاً آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آخر غصہ کیوں آ رہا ہے۔ کیا کسی نے آپ کی بے عزتی کی ہے؟ کیا کسی کے بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ کیا آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ یا پھر آپ پہلے ہی کسی پریشانی میں تھے اور ایک چھوٹی سی بات نے آپ کے غصے کو باہر نکال دیا؟ جب آپ اپنے اندر جذبات کی وجہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے رویے کا کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگلی بار جب آپ کو بہت غصہ آئے تو فوراً جواب دینے کے بجائے خود سے کہیں مجھے غصہ آ رہا ہے، لیکن پہلے مجھے سمجھنا ہے کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا وقفہ آپ کے بہت سی ایسی باتوں کہنے سے روک سکتا ہے جن پر بعد میں آپ کو افسوس ہو۔ یاد رکھیے، جذبات آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ان جذبات پر کیا رد عمل دینا ہے یہ ہمارے اختیار میں ضرور ہو سکتا ہے۔ دوسرا اصول، غصے میں فوراً فیصلہ نہ کریں۔ فرض کریں آپ نے کسی دوست کو میسج کیا، اس نے کافی دیر بعد صرف اتنا جواب دیا ٹھیک ہے۔ آپ فوراً سوچنے لگے یہ مجھ سے ناراض ہے، اسے میری بات بری لگی ہے، اور پھر آپ بھی غصے میں اسے جواب دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے حقیقت کچھ اور ہو سکتا ہے وہ کام میں مصروف ہو سکتا ہے اس کا اپنا دن خراب جا رہا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ صرف تھکا ہوا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اکثر حقیقت جانے بغیر اپنے ذہن میں ایک کہانی بنا لیتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ کو کسی کے رویے پر غصہ آئے فوراً فیصلہ نہ کریں۔ کچھ لمحے رکیں اور خود سے پوچھیں کیا میں حقیقت جانتا ہوں یا صرف اندازہ لگا رہا ہوں؟ یہ ایک سوال آپ کو بہت غلط سے فہمیوں سے بچا سکتا ہے۔ تیسرا اصول، جواب دینا اور رد عمل دینے میں فرق سمجھیں۔ دوستو، یہ بات بہت غور سے سمجھیں۔ جواب دینا اور رد عمل دینا ایک چیز نہیں ہے۔ رد عمل وہ ہوتا ہے جو آپ غصے میں فوراً کر دیتے ہیں، جبکہ جواب وہ ہوتا ہے جو آپ سوچ سمجھ کر دیتے ہیں۔ مثلاً کسی نے آپ سے غصے میں کہا تم کچھ سمجھ نہیں آتی، آپ فوراً جواب دے سکتے ہیں اور تمہیں بہت سمجھ آتی ہے۔ اب ظاہر ہے بات ختم نہیں ہوگی بلکہ بحث شروع ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کہیں اگر میری بات غلط ہے تو مجھے سمجھا دو، لیکن غصے میں بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو صورتحال بدل سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آپ نے فوراً رد عمل نہیں دیا، آپ نے سوچ کر جواب دیا۔ یاد رکھیے، آپ کے اصل طاقت اس وقت نظر نہیں آتی جب سب کچھ آپ کے مطابق ہو۔ آپ کی اصل طاقت اس وقت نظر آتی ہے جب کوئی آپ کو غصہ دلائے اور پھر بھی آپ خود کو قابو میں رکھو۔ چوتھا اصول، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جذباتی ذہانت صرف اپنے جذبات کو سمجھنے کا کام نہیں، اس کا ایک بہت حصہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً کوئی شخص آپ سے اچانک غصے میں بات کرتا ہے، ہم فوراً سوچتے ہیں یہ شخص بہت بدتمیز ہے، لیکن ایک سمجھدار انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے آخر یہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ شاید وہ کسی مشکل سے گزرا ہو، شاید اسے کسی بات میں تکلیف ہو، شاید وہ اندر سے پریشان ہو لیکن غصے کی شکل میں اپنی کیفیت ظاہر کر رہا ہو۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے بدتمیزی برداشت کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کبھی کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ اندر سے دکھی ہوتا ہے۔ کبھی انسان خاموش ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، اور کبھی انسان بار بار بحث کرتا ہے کیونکہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کوئی اسے سمجھے۔ اس لیے اگلی بار کسی کے رویے کو دیکھ کر فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے خود سے پوچھیں یہ شخص ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوگا۔ 5واں اصول، ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیں۔ یہ اصل خاص طور پر ہمارے رشتوں کے لیے بہت اہم ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کی ایک بات سنتے ہیں اور پھر پورا دن اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اس نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا، اس نے مجھے اہمیت کیوں نہیں دی، اور پھر ہم اپنے ذہن میں خود ہی ایک پوری کہانی بنا لیتے ہیں۔ مثلاً کسی نے آپ کو دیر سے جواب دیا، آپ نے فوراً سوچ لیا وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے آپ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے اس کا فون اس کے پاس نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ خود کسی پریشانی میں ہو۔ اس لیے ہر چیز کے اپنے خلاف مت سمجھیں۔ ہر خاموشی نفرت نہیں ہوتی، ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا، اور ہر تنقید آپ کی توہین نہیں ہوتی۔ ایک مضبوط انسان بات کو اپنے دل پر نہیں لیتا، وہ سوچتا ہے کیا واقعی یہ بات میرے بارے میں ہے یا میں اسے اپنے بارے میں سمجھ رہا ہوں۔ 6واں اصول، اپنی غلطی ماننا سیکھیں۔ دوستوں، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن بہت طاقتور ہے۔ اپنی غلطی ماننا سیکھیں، خاص طور پر اس وقت جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل صحیح ہیں۔ ہم اکثر اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے فوراً وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ اس لیے کہا تھا، میرا مطلب وہ نہیں تھا، اصل میں غلطی اس کی تھی۔ لیکن جذباتی طور پر سمجھدار انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اگر کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو صرف اتنا کہنا مجھے افسوس ہے، مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کبھی کبھی یہ چھوٹا سا جملہ ایک بہت بڑا رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ یاد رکھیے، معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے بھی بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ 7واں اور سب سے اہم اصول، اپنے جذبات کے مالک بنیں۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم اصول کی طرف۔ زندگی میں آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ کون آپ کو پسند کرے گا اور کون نہیں۔ آپ یہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ لیکن ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ان چیزوں پر رد عمل کیسے دیں گے۔ کسی نے آپ کو غصہ دلایا، آپ غصے میں چیخیں گے یا خود کو پرسکون رکھیں گے، فیصلہ آپ کا ہے۔ کسی نے آپ کو نظر انداز کیا، آپ سارا دن اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے یا اپنی زندگی پر توجہ دیں گے، فیصلہ آپ کا ہے۔ کسی نے آپ کو تنقید کی، آپ ٹوٹ جائیں گے یا تنقید سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، فیصلہ پھر بھی آپ کا ہے۔ اور یہی جذباتی ذہانت کی اصل طاقت ہے۔ آپ اپنے جذبات کو ختم نہیں کرتے، آپ انہیں سمجھنا سیکھتے ہیں۔ آپ انہیں دہانے کے بجائے صحیح طریقے سے سنبھالنے سیکھتے ہیں، اور جب آپ جذبات کے مالک بن جاتے ہیں تو پھر بھی شخص آپ کے موڈ خراب نہیں کر سکتا۔ ہر بات آپ کو اندر سے نہیں توڑ سکتی، ہر غصہ آپ سے ایسی بات نہیں کہلوا سکتا جس پر بعد میں آپ کو افسوس ہو۔ ایک آسانی سی مشق، آپ اگر واقعی اپنی جذباتی ذہانت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو رات سے ایک چھوٹی سی عادت شروع کریں۔ سونے سے پہلے صرف 3 سوال خود سے پوچھیں۔ پہلا سوال، آج مجھے سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آیا؟ دوسرا، اس وقت میں نے کیا رد عمل دیا؟ اور تیسرا، اگر یہی صورتحال دوبارہ آئے تو میں اس سے بہتر طریقے سے کیسے نپٹ سکتا ہوں؟ آپ کو یہ کام صرف چند منٹ کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس مسئلے کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے جذبات اور اپنے رویے کے بارے میں بہت کچھ سمجھنے آنے لگے گا۔ دوستوں، زندگی میں کامیابی ہونے کے لیے صرف ذہین ہونا کافی نہیں، آپ کو یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ غصے میں خود کو کیسے سنبھالنا ہے، تکلیف میں خود کو کیسے مضبوط رکھنا ہے، اختلاف کے باوجود دوسروں کا احترام کیسے کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھنا کیسے ہے۔ کیونکہ جس دن آپ نے اپنے جذبات کو سمجھنا شروع کر دیا، اس دن سے آپ دوسروں کے رویے کے غلام نہیں رہیں گے۔
آپ کے رشتے بہتر ہوں گے، آپ کی شخصیت مضبوط ہوگی اور آپ کو اپنے آپ پر پہلے سے زیادہ کنٹرول محسوس ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو بتائی گئی باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو اپنے لیے اہم لگی ہو تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں سمجھ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکھو اور سکھاؤ پر ہم شخصیت، کامیابی، رشتوں اور زندگی کے بہتر بنانے کے بارے میں ایسی ہی مفید اور دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے، کیونکہ سیکھنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔